السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 10 MCQs سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ التعلیقات سلفیہ کے مصنف کون ہیں؟ درست آپشن ہے اے، عطاء اللہ حنیف بجیانی۔ یہ عطاء اللہ حنیف بجیانی کی تصویر ہے۔ 1908 کو پیدا ہوتے ہیں، 27 اکتوبر 1987 میں وفات پائی ہے۔ ہفت روزہ الاعتصام لاہور کے ایڈیٹر اور بانی سمجھے جاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد پر یہ لکھی گئی ہے التعلیقات سلفیہ، اینڈ یو کین سی دا ٹائٹل پیج آف التعلیقات سلفیہ۔ حفاظت حدیث کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ درست آپشن ہے سی، ڈاکٹر خالد علوی، اور یہ ان کی کتاب کا سر ورق ہے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1971 میں شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے عربی اور اردو کتابوں سے استفادہ کر کے عہد نبوی متعلق میں تدوین حدیث کی کوششوں کا جائزہ لیا ہے، اور اس کتاب میں کتابت حدیث اور حجیت حدیث پر بھی کافی بحث کی گئی ہے۔ احادیث قدسی کی تعداد کتنی ہے؟ درست آپشن ہے بی، 863۔ عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 272 احادیث قدسی کو جمع کیا ہے۔ راویوں کے نام، لقب، کنیت اور نسب خط میں متفق ہوں، خط کا مطلب ہے لکھنے میں متفق ہوں، لیکن تلفظ میں فرق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مدبج کہتے ہیں، السابق واللاحق کہتے ہیں، المتفق والمفترق، یا ڈی آپشن درست ہے المؤتلف والمختلف۔ رہی بات مدبج، تو اس روایت کو کہتے ہیں جس کے راوی اور مروی عنہ مقارن نے ایک دوسرے سے روایت کی ہو، یعنی ایک ہی طبقہ کے راوی ایک دوسرے سے روایت کریں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ ایک ہی طبقے کے ہیں، تو وہ دونوں کا آپس میں روایت کرنا اس کو مدبج کہتے ہیں۔ اور السابق واللاحق اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے دو راوی روایت کو اپنے شیوخ سے اخذ کریں، اس میں تو مشترک ہوں، اکٹھے ہوں حدیث لینے میں، لیکن ایک پہلے فوت ہو جائے اور دوسرا بعد میں فوت ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر المتفق والمفترق ہے، تو اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے بعض راویوں اور ان کے والد کے نام ایک جیسے ہوں اور ان کی شخصیت جدا جدا ہو، یعنی کہ راوی کا نام بھی سیم ہے اور راوی کے باپ کا نام بھی سیم ہے، لیکن وہ دونوں الگ الگ ہیں، جیسے کہ محمد بن احمد کو کہہ دے اور ایک محمد بن احمد کہہ دے، اور دونوں محمد بن احمد لگتا ہے ایک ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک نہیں ہوتے ہیں۔ نیکسٹ MCQs ہے، تدوین حدیث کا سنہری دور کون سا کہلاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے 3 صدی ہجری۔ تدوین حدیث کا حکم 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیا۔ کوفہ میں امام شعبی نے، مدینہ میں شہاب زہری نے، اور شام میں امام مکحوم رحمہ اللہ نے روایات کو مدون کیا۔ پہلا دور یہ نبوی اور دور صحابہ کا دور ہے۔ دوسرا دور امام بخاری اور ان کے تلامذہ خاص اور صحاب خمس کا دور ہے۔ تیسرا دور امام بخاری کے زمانہ اور ان کے بعد کے زمانے کا دور ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے، موجودہ زکوٰۃ آرڈیننس کب نافذ ہوا؟ سی آپشن درست ہے 20 جون 1980 کو۔ پاکستان میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام فوجی صدر ضیاء الحق کے دور میں 20 جون 1980 میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کی روشنی میں نافذ کیا گیا۔ زکوٰۃ کا یہ نظام تقریباً 30 سال تک ملک میں رائج رہا، اور پھر سن 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ معاملہ صوبوں کو چلا گیا اور سن 1980 کا زکوٰۃ کا قانون ختم کر دیا گیا۔ حدیث کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے؟ بی آپشن درست ہے تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، یہ اللہ کا قلعہ ہے۔ مسترب حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 2 اقسام ہے۔ مسترب حدیث وہ حدیث ہوا کرتی ہے جس میں ایسا تضاد پایا جاتا ہو کہ جس کی موافقت کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تمام روایات ایسی اسناد سے مروی ہوں جو قوت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہوں، جس کے باعث ایک دوسرے روایت کو دوسرے پر ترجیح نہ دی جا سکے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، مضطرب السند یا المتن، یا تو جو اضطراب ہوگا وہ سند میں ہوگا یا پھر متن میں ہوگا۔ المصفہ شرح ہے کس کتاب کی؟
اے آپشن درست ہے، موطا امام مالک کی۔ یہ موطا امام مالک کی شرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے اور فارسی زبان میں لکھی ہے۔ ہاں، شاہ ولی اللہ کی جو کتاب المصوّع ہے وہ بھی موطا کی شرح ہے لیکن وہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ یہ دونوں آپ ٹائٹل پیج دیکھ سکتے ہیں، المصوّع کا ٹائٹل پیج اور المصوّع کا ٹائٹل پیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صحیفہ علی رضی اللہ عنہ میں کس قسم کی روایات موجود ہیں؟ درست آپشن ہے سی، حدود و قصاص کے متعلق۔ حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا نکاح 2 ہجری میں ہوا۔ السابقون الاولون میں صحابہ میں سے سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ مرویات کی تعداد 586 ہے اور زیادہ تفسیری روایات مروی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی 10 MCQ سیریز کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔